جیسے یہ بینک لیتے ہیں یا کئی لوگ پرائیویٹلی قرضہ دیتے ہیں اور اس پر پیسے لیتے ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس سے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور بازار کبھی بھی صحیح رخ پہ نہیں چل سکتا۔ ایک ادھار اور ایک سود یہ بازار کو اپسٹ کر دیتا ہے، ادھار اور سود یہ بازار کو اپسٹ کر دیتا ہے۔ میرے نبی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، خود مقروض دنیا سے تشریف لے کے، آپ کی ذرا یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اسے تھوڑے سے جو لیے، نہیں چھڑا سکے، بعد میں چھڑائی گئی، اور خود مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کبھی تم خود ہی پڑھا دو، حرام نہیں، ناجائز نہیں قرضہ لینا۔ لیکن آپ بہت آگے دیکھ رہے تھے کہ جب ادھار پہ چلا جاتا ہے سسٹم تو بازار کی قیمتیں مصنوعی ہو جاتی اور تجارت امبیلنس ہو جاتی، اپسٹ ہو جاتی۔ جب آپ نقد بیچو گے تو شام کو آرام سے گھر جاؤ گے، اور نقد خریدو گے تو بھی شام کو آرام سے گھر جاؤ گے۔ اب آپ نے ادھار خریدا، ادھار بیچا، کبھی ادھر سے فون آ رہا ہے، تم آگے فون کر رہے ہو، وہ تمہاری گردن پہ چڑھا ہے، تم اگلے کی گردن پہ چڑھو، پھر گالم گلوچ۔ کبھی کبھی وہ کون سے بازار فیصل آباد میں، سوتر منڈی بازار، وہاں کبھی کبھی گشت کے لیے، پہلے جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو جاتا تھا، اب تو جانا مشکل ہوتا ہے، تو ہر تھوڑے سے فاصلے پر ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہوتی تھی۔ تو میں پھر ایک دفعہ فیصل آباد کے تاجروں کو اکٹھا کر کے میں نے کہا، دیکھو بھائیو، ادھار دینا منع نہیں، دو، لیکن پھر گالیاں نہ نکالنا، ماں بہن کا رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے، چند ٹکوں پر تم کسی کی ماں بہن کو، میرے نبی نے کہا سباب المؤمن فسوق، مسلمان کو گالی دینا ماں بہن کی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے کہا یا تو تم ادھار دینا بند کر دو، نقد بیچو، اور اگر ادھار بیچنا ہے تو پھر سینہ بڑا کرو، پھر گالیاں نہ دو، پھر صبر کرو۔ میرے نبی نے واقعہ سنایا، ایک شخص بنی اسرائیل کا مر گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے دکھانے کو؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو سوچ لے، کوئی ہے تیرے پاس نیک عمل؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، خالی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا غور کر، تو کہنے لگا ہاں جی ایک بات ہے، اگر تو میرے رب اس سے سمجھے کہ میں وہ نیکی کچھ کی ہے تو وہ یہ ہے کہ میں تاجر تھا تھوک کا اور لوگوں کو مال دیتا تھا، تو جو نقصان کسی کا ہو جاتا اور وہ دینے کے قابل نہ رہتا تو اسے میں معاف کر دیتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس کے جا کے گھر کو تالا لگا دیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، اور جو دے سکتا تھا اور دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا اس کو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا تنگ نہ کرنا، جب دے دے لے لے لے۔ یہ ایک بات ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، کئی شے کوئی نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نے تو میرے بندوں کے لیے بڑی آسانی کی، آج میں بھی تیرے لیے آسانی کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا، کل ربا فی الجاہلیہ تحت قدمی ہاتین، کہ میرے قدموں کے نیچے سود دفن، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ عباس پورا بینک تھے، عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے اس زمانے کے لحاظ سے، بہت سارا پیسہ سود پہ تھا۔ انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود معاف کروایا ہے،
میں اصل بھی معاف کرتا ہوں. انہوں نے اصل بھی معاف کر دیا. پھر اللہ کا نظام کیا چلا کہ ان کی اولاد نے 524 سال حکومت کی. 524 سال حکومت کی ان کی اولاد.